جب وہاں سے قبا بستی سے چلے نا، شام کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، تو مدینہ والے بچے بوڑھے نوجوان سارے کے سارے اپنے گھروں کو چل دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نہ آئے۔ انتظار کر کر کے کہاں پر چل دیے؟ گھر پر چل دیے۔ دیکھو میرے نبی کی پیدائش کی خوشخبری سنانے والا بھی یہودی ہے، ابھی آئے جائے گا اگلے جمعے پہ، اس سے اگلے جمعے۔ میرے نبی کے نبی ہونے کی بشارت دینے والا عیسائی ہے۔ برقہ بن نوفل عیسائی تھا یا نہیں تھا؟ بولے میرے عزیزو۔ اب جب میرے نبی مدینے آ رہے ہیں، مدینے کے آنے کی خبر دینے والا بھی یہودی ہے۔ یہودی آ گیا مغرب کے درمیان، عصر کے اور مغرب کے درمیان، وہ کہنے لگا مدینے والوں کہاں چلے گئے؟ مدینے والوں نے کہا انتظار کر کر کے اب گھروں کو چل رہے ہیں۔ یہودی کہنے لگا مبارک ہو، مبارک ہو، اہلا و سہلا و مرحبا، جس ہستی کے تم منتظر تھے، جس ہستی کا استقبال کے لیے تم کھڑے تھے، جس کی عظمت کو تم پہچان چکے تھے، جس کے تعارف کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ ہستی یہ قریب آ گیا، جلدی آ جاؤ اور اس کے استقبال کے لیے دوبارہ کھڑے۔ جس حالت میں تھا، مورخ لکھتا ہے جو جس حالت میں تھا، کسی کے پیر میں جوتا بھی نہیں تھا، کسی کے قمیض بھی نہیں تھی، کوئی خستہ حالت میں تھا، کوئی بناوٹی حالت میں تھا، کوئی تیاری کے ساتھ تھا، کوئی غیر تیاری کے ساتھ تھا، سارے کے سارے واپس ہو لیے۔ ہونے کے بعد مدینہ کے داخلی راستے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا، سبحان اللہ کیا منظر ہوگا جب نبی آ رہے، جب نبی آ رہے ہوں گے منظر کیسا ہوگا؟ وہ سورج غروب ہو رہا تھا، یہ سورج رب کا طلوع ہو رہا تھا۔ اس سورج کو غروب ہونے میں دیر نہیں لگتی، صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ جب یہ سورج طلوع ہوا، اس کا طلوع ہونا ایسا ہوا، دنیا جب تک رہے نہ رہے، دنیا ختم ہو جائے، لیکن یہ سورج میدان حشر کے دن بھی طلوع ہے اور جنت میں بھی طلوع ہی طلوع۔ امام الانبیاء کو جب دیکھا نا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشیوں سے جھوم اٹھے، دف بجانے لگ گئے، زبانوں سے کیا لفظ نکلے؟ قربان جاؤں اس امت کے علماء پر کہ جنہوں نے نبی کی شان میں ایک ایک حرف کو، ایک ایک نقطے کو، ایک ایک لفظ کو آج بھی محفوظ کیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ خصوصیت امت محمدیہ کو نصیب ہے، باقی پہلی امتوں کے اندر یہ خصوصیت نہیں تھی۔ اب رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وزیر اور مشیروں کے ساتھ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر ابو بکر میرا وزیر ہے، عمر میرا وزیر ہے، عثمان میرا وزیر ہے، علی میرا وزیر ہے، یہ دنیا پر میرے وزیر ہیں، آسمان پر بھی اللہ کے 4 وزیر ہیں۔ بھئی کون کون سے وزیر ہیں؟ آپ شک میں نہ پڑے، میں گنوا دیتا ہوں۔ اللہ کے وزیر جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے وزیر میکائیل علیہ السلام، اللہ کے وزیر اسرافیل علیہ السلام، اللہ کے وزیر اسرائیل علیہ السلام۔ عرش کے وزیر وہ ہیں، فرش کے وزیر یہ ہیں۔ امام الانبیاء اب دائیں بائیں سے اپنے دلہا بن کر میرے نبی جب مدینہ کی طرف چلے، چلتے چلتے جب قریب پہنچے، وہ عورتیں جو چھتوں پر کھڑی تھی، وہ لڑکیاں جو دفے بجا رہی تھی، وہ مرد جو خوشی سے امام الانبیاء کے اس کے رخسار کے عالم کو دیکھ کر اپنے جوش و جذبے کے ساتھ جو جملے کہہ رہے تھے، قربان جاؤں اس امت محمدیہ کے ایمان والوں پر انہوں نے اس جملے کو بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ فرمایا من طلب العلا صدر اللیالی، یہ دوسری جگہ پر فرما رہے بدر العلا کہ گویا کہ یہاں پر 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، من ثنیات العلا، اور ایسا طلوع ہو رہا ہے کہ اس کی بلندی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی رفعت کے اندر کوئی ہمیں شک نہیں ہے۔ فرمایا وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دائن، ہم پر شکر کرنا واجب اور فرض ہے جب تک رب سے مانگنے والے مانگتے رہیں گے۔
اگرچہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے لیکن نبی کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے لفظ ایسے لفظ. پھر اگلا جملہ لڑکیوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور کیا ہی اللہ نے انتخاب کیا ہمارا پڑوسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء کو ساتھ لے جانے لگے. کوئی دائیں آ گیا, کوئی بائیں آ گیا, کوئی کہتا ہے مجھے اونٹ کے مہار دے دو, کوئی کہتا ہے اپنا یہ راشن پانی کا ڈبہ مشکیزہ ہمیں دے دو. نبی بڑے بڑے آئے ہوں گے لیکن انصاف کرنے والا اور رحم دل نبی اس سے بڑھ کر نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا. امام الانبیاء نے جب لوگوں کے جذبے دیکھے, ان کا محبت کا یہ نظارہ دیکھا, امام الانبیاء اب ہر شخص کہنے لگا کہ یہ خوش نصیبی مجھے مل جائے, میرے میزبان, میرے مہمان بن جائے, میرے مہمان بن جائے, میرے مہمان بن جائے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ ہی کے حکم سے میری اونٹنی چل رہی ہے, میری سواری چل رہی ہے. تم اس کی مہار کو چھوڑ دو, یہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بن جاؤں. قصہ ختم ہو گیا نا, کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں رہا نا, کوئی سیاست تو نہیں کیا نا میرے نبی نے. بھوکنے والے بھوکتے رہے لیکن نبی نے, میرے نبی نے تو وہ مثالیں قائم کی ہے دنیا میں. دنیا کے جتنے بھی چتر و چلاک ہیں, سیاستدان ہیں, سارے مثال دینے سے عاجز ہیں. آج جب یہ پاکستان اور انڈیا نہیں بنا تھا اس وقت ایک کانگریس کی جماعت تھی اور ایک انگریزوں کی جماعت تھی. تو یہ پارٹی آپس میں لڑتے تھے, ووٹ حاصل کر کے اپنا اثر و رسوخ کرتے تھے. وہ گاندھی جو تھا نا, گاندھی, اس نے ایک جملہ کہا ہے, اگرچہ وہ بے ایمان تھا, کافر تھا, ہندو تھا, جو بھی کچھ تھا, لیکن اس نے اپنی سلطنت کے لیے ایک مثال قائم کی. اس نے کہا دیکھو اگرچہ ہم طاقت کے اعتبار سے کہیں بڑھ گئے, پیسہ ہمارے پاس کہیں ہے, لیکن اپنے وزیروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو پھر عمر اور ابو بکر کی زندگی کو دیکھ لو, ان کی زندگی بھی بے مثال ہے اور تمہاری زندگی بھی بے مثال بن جائے. سادگی والے تھے, پوری دنیا پر سلطنت کی, لیکن کبھی یہ نہیں آیا کہ جہاز میں اڑ کر گئے, کبھی یہ نہیں آیا کہ سونے اور ہیرے اپنے پاس جمع کر لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا, رسی چھوڑ دی گئی. اب وہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی. حضرت ایوب انصاری, کیا تیری قسمت کے خوش نصیب ہے, اس فلک والے میں نے بھی تجھ پر رش کیا اور عرش فرش والے بھی تجھ پہ رش کرتے رہے. اب جب وہاں جا کر بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ رحمت دو جہاں کا ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, اخلاق ایسے ہونے چاہیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, یہاں سے اگلے جمعے پر لے کے چلیں گے اب امام الانبیاء کے ساتھ کیسی مہمان نوازی ہوگی, حضرت ایوب کی کیسی قربانی. یہ چھوٹی سی مثال اخلاق کے دے رہا ہوں. مہنگائی کا طوفان, اخلاق کا بدتمیز ہونا, یہ عام معاشرے میں عام پایا. اور یہ پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہلاک. امام الانبیاء کے پاس ایک دیہاتی آئے اور ایک انگور کا خوشہ لے کر آ گئے. امام الانبیاء کے پاس ایک دیہاتی غریب الدیار مفلس آدمی ایک خوشہ لے کر آگے, انگور کا گچھا سمجھ لو, وہ خوشہ لے کر آئے, امام الانبیاء کو پیش کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا ہدیہ ہے, آپ قبول فرمائیں. یہ میرا ہدیہ ہے, آپ قبول فرمائیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ نبی کے اخلاق سیکھنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کے اندر ہے تو جذبہ ذرا زور سے سبحان اللہ تو کہہ. اب اس دیہاتی نے لا کے رکھ دیا, صحابہ کی جماعت موجود ہے. امام الانبیاء کا عام طور پر معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی چیز باہر سے آتی نا, تحفے کے طور پر آتی, کھانے پینے کی چیز آتی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو پہلے کھلاتے پلاتے پھر خود نوش کرتے. لیکن اس دن امر خارق للہ ہوا ایسا
کہ امام الانبیاء نے ایک انگور کا دانہ لیا، وہ کھا لیا۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسرا انگور کا دانہ بھی توڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے یا رسول اللہ۔ آج بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھ رہے ہیں، امام الانبیاء دانہ توڑتے، منہ میں رکھتے، وہ غریب دیہاتی مسکراتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ آخر بالفرض قصہ یہ ہوا کہ وہ گوشہ انگوروں کا ختم ہو گیا۔ جب گوشہ ختم ہو گیا، اب وہ دیہاتی جب چلا گیا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرا ایک ناقص سا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات میں استعمال کر لیا۔ وہ لوگ سعادت مندی سمجھتے تھے اس بات کو کہ وہ جب چلے گئے تو صحابہ سے رہا نہ گیا، صحابہ سوال کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عجیب معاملہ کیا ہے، پہلے جب بھی چیزیں آتی تھی، دودھ آ گیا، کھجور آ گئی، کوئی بھی چیز آ گئی، آپ ہمیں دیتے تھے تحفے کے، اور آپ ہم دیکھتے رہے، آپ نے ہمیں دے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تم اب کہہ رہے ہو نا، میرے دل میں تو پہلے یہ بات تھی کہ صحابہ میرے پوچھیں گے ضرور یہ معاملہ کیا۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں جب یہ دیہاتی لے کر آئے، انہوں نے میرے سامنے رکھا، رکھنے کے بعد میں دانہ توڑتا، اپنے منہ میں رکھتا، کیا تم نے اس کی مسکراہٹ کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ کیسے مسکرا رہا تھا؟ یا رسول اللہ دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سچ بات یہ ہے کہ انگور کا جو گوشہ تھا نا، یہ انگور کھٹے تھے، یہ انگور کیا تھے؟ کھٹے تھے۔ میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اگر یہ انگور صحابہ کو دے دیے، کسی صحابی نے کوئی یہ بات کہہ دی کہ انگور کھٹے ہیں، یا اس کو یوں کہہ دیا کہ ارے بھائی تو امام الانبیاء کو لے کر آیا اور تو گھٹیا چیز لے کر آیا، اس بیچارے پر تو قیامت کا پہاڑ گر جانا تھا نا۔ تو میں نے اس وجہ سے آپ کو نہیں دیا کہ وہ بھی خوش ہو جائے، دینے والا بھی خوش ہو جائے، کھلانے والا رب بھی خوش ہو جائے، کہ میں نے اس کے تمام عیوب کو دباتے ہوئے خود ہی اس کو کھا لیا تاکہ اس کا عیب ظاہر نہ ہو، وہ خوشی خوشی چلا جائے، وہ بھی خوش، رب کا رسول بھی خوش اور رب بھی خوش ہو جائے۔ اخلاق یہ ہے کہ کسی کی کوئی آپ کو چیز پسند نہیں آ رہی، آپ دوسرے کے سامنے عیب جوئی نہ کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کریں، یہ اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کئی سنی باتوں پر عمل کرو۔